تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں. تو بمنزلہ کھیت کے ہیں. جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے، تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے، نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے، وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی طرح ہے. تو اللہ نے یہ یاد رکھیں، اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے، اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے. تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں. عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے. اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے. کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی جانے والی، اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی، اس کو روندا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے. یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں گالی ہے وہ، اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے، تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز یعنی ملحوظ رہنی چاہیے. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں. فاتو حرثکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس اور آخرت کے لیے انتظام کرو، یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے، فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے، دنیا بھی داخل ہے آخرت بھی داخل ہے. تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے. تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں، تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے، پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے. تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں، للہیت تھی، تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا، کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے. تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا. یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے، کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا. قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں. کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ. تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ ایسا بن جاتا ہے. اب یوٹیوبر کی پلاننگ تھی ویورز کے ذریعے پیسے کمانے، اس کو پتا ہے ایسا عنوان لگائیں گے تو دھڑا دھڑ ویوز آئیں گے، آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. آپ نے جب دیکھا پہنچے تو ہیں نہیں، ٹھیک ہے نا، ایسی جھوٹ بولا ہوا اس نے، اس کے پیسے بن رہے ہیں اور آپ کا ٹائم ویسٹ، اور آپ ڈپریشن میں، پھر زبان گندی کر کے گالیاں کمنٹس میں الگ. تو ان تمام چیزوں کا آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ کی پہلے سے کوئی پلاننگ تھی نہیں کہ کیا چیز دیکھنے کی ہے اور کیا چیز دیکھنے کی نہیں. آپ کی تھی نہیں، بس آپ نے جا کے. تو اصول یاد رکھو، آپ کی اپنا لائف سٹائل نہیں ہوگا
تو آپ ہمیشہ دوسرے کے لائف کا حصہ بن جاؤ, اس کی ترقی کا حصہ بن جاؤ گے. کیونکہ دیکھو شیطان ہر وقت پلاننگ میں لگا ہوا ہے. یا تو ہوتا نا شیطان بھی پلاننگ نہ کر رہا ہوتا, ہم بھی پلاننگ نہ کرتے, تو نہ ہمیں کوئی نقصان ہوتا, نہ شیطان کو کوئی فائدہ ہوتا, نہ ہمیں فائدہ ہوتا, نہ نقصان ہوتا. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم اگر پلاننگ نہیں کرتے تو ہماری پلاننگ کون کر دیتا ہے؟ شیطان. اس نے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے, فارغ ترین آدمی ہے تو اس کو بھی اس کام میں لگاؤ, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت اہم بات ہے. تو اپنے جو لائف سٹائل کو چینج کریں, ان میں اس کی معمولات کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ نماز سے. سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے؟ ابتدا کہاں سے ہوگی یار؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نماز ٹھیک کرنی. اب شیطان دوسرا حملہ کرے گا آپ کے اوپر, کیونکہ شیطان سے بڑی فلم اس کائنات میں پیدا نہیں ہوئی ہے. شیطان کہے گا ٹھیک ہے پہلے نماز تو شروع کر لے, پھر باقی چیزیں چرس بعد میں چھوڑ دینا. اور یہ جو گٹر کے ڈھکن پر پوری رات بیٹھا رہتا ہے, یا انٹرنیٹ پر 6 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے, ہر وقت ٹک ٹاک پہ بیٹھا رہتا ہے, یہ اگلے سٹیپ میں. پہلے نماز, تو نہ نماز صحیح ہوگی نہ اگلا سٹیپ شروع ہوگا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے تھے ہفتے کے دن سے ہم پڑھائی شروع کریں گے, 1 جنوری, اگلے سال کی 1 جنوری سے. وہ 1 جنوری کبھی آتی ہے یا 1 محرم کبھی آتا ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. جب جنوری آئے گی نا, آپ بولو کہ اسلامی سال سے کروں نا, 1 محرم سے کروں گا, میں مسلمان ہوں, میں انگریز تھوڑی ہوں. نہ وہ 1 محرم کبھی آئے گا نہ وہ 1 جنوری. حافظوں کو نا پہلا پارہ بہت پکا یاد ہوتا ہے, پتہ ہے کیوں؟ حافظوں کو جوش اٹھتا ہے, یار کچا ہوتا جا رہا ہے, اب دوبارہ سے یاد کرو. تو پہلے پارے سے شروع کرتے ہیں, اس کے بعد جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے, پھر بھولنا شروع کر دیتے ہیں, پھر ناغے کرتے ہیں. پھر کئی دنوں کے بعد خیال ہوتا ہے یار قرآن بھولتا جا رہا ہوں, دوبارہ شروع کرو, پھر پہلا پارا. تو پہلا پکا ہو جاتا ہے, باقی سارا ایسے کہ ایسے ہی رہے. تو اس لیے پلاننگ میں یہ ہو کہ سب سے پہلے نماز کو مضبوط کرنا ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ جب تک نماز ٹھیک نہیں ہوگی باقی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. سب چیزوں کو ایک ساتھ ٹھیک کرنا ہے, سمجھ رہے ہو؟ جس نے یہ کیا نا پہلے یہ پھر وہ, تو نہ یہ ہوگا اور نہ وہ ہوگا. اور ہر کام میں ایکسیلنسی پیدا کرنے کی کوشش تو کرنا ہے, لیکن اگر نہ ہو تو اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے, گرتے پڑتے کرنا ہے. آپ نے نیت کر لی, جیسے نمازی بننا چاہتے ہو نا, تو نیت کرنی پڑے گی میں 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھوں گا, ایک نماز بھی میں 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے نہیں چھوڑوں گا. یہ ہے ایکسیلنسی. لیکن اب کیا ہوگا, 2-4 دن کے بعد تھوڑا جوش ہلکا ہوا, ایک دن تکبیر تحریمہ کا ناغہ ہو گیا, تکبیر اولیٰ کا ناغہ ہو گیا, یا نماز کا ناغہ ہو گیا. شیطان کہے گا تیرے بس کا نہیں ہے, اب نہیں ہو سکتا. شیطان سے بولو میں نے ریکارڈ تو بنانا ہی نہیں ہے بھائی, ہو گیا نا دوبارہ سے شروع کر دوں میں, کیا خیال ہے؟ کیونکہ یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے, بہت مشکل ہے بھائی بالکل ایک دم سے ایکوریٹ ہو جانا. گرتے پڑتے ہی لوگ اللہ کی طرف جاتے ہیں. اگر سارے ایک دم سیدھے چلنا شروع ہو جاتے تو یہ حدیث پھر کیوں ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تقرب الی شبرا تقربت الیہ باعا, جو ایک بالش میری طرف چل کے آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف چل کے جاتا ہوں, اور جو میری طرف چل کے آتا ہے اتیتہ ہرولا, میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. یہ حدیث ہے ہی یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ پہل تو کرو, آنا تو شروع ہو, گرتے پڑتے ہی آؤ. کچھ آپ کرو گے, کچھ کون کرے گا؟ کچھ اللہ کرے گا. تو کیا کرنا ہے بھائی, اپنے شیڈول کو, اپنے اسکیجول کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ نماز سے. بھائی اب زندگی میں نماز کبھی بھی نہیں چھوٹے گی. اب نماز میں اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے چند چیزیں ہیں. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, ایک دم سے قضاء عمری شروع نہ کرو, زیادہ بوجھ ہو جائے گا. قضاء عمری تو پڑھنا لازم ہے, لیکن پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو ادا نمازوں کا عادی بنا لو. 40 دن تو بناؤ نا کم از کم عادی, پھر اس کے بعد قضاء عمری شروع کرو. ایک دم سے زیادہ بوجھ آ گیا تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. ایک دم سے نا ایک دم امام مہدی بننے کی کوشش کرتے ہیں لوگ, ایسے ایک دم صوفی بنے گا, جا رہا ہے, قضاء عمری بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ, آج لگتا ہے کہ بس یہ کہاں پہنچ گیا ہے. وہ بخار ہوتا ہے, چند دنوں میں وہ کافور ہو جاتا ہے, اڑ جاتا ہے. تو نماز کا عادی بنانے کے لیے کرنا کیا ہے, اپنے اوپر کوئی جرمانہ رکھنا ہے, سزا رکھنی. بھائی مجھ سے اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی تو اس دن ناشتہ بولو نہیں کرو. ناشتہ اسی دن ہوگا جس دن فجر کی نماز ہوگی. سزا دو اپنے آپ کو. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے, یہ کتنی بڑی بے غیرتی ہے کہ اللہ نے کہا تھا نماز پڑھو فجر کی, آپ اللہ کا حکم آپ سے اتنا سا پورا نہیں ہوا اور صبح پراٹھے کھانے کے لیے ناشتے پہ بیٹھ جاتے. کتنی بڑی بے غیرتی ہے نا, کہ اللہ کی نعمتوں سے تو پھوڑنے کے لیے آ جاتے ہیں, بس جو اللہ نے کام لگایا وہ ہو نہیں رہا. تو غیرت کا تقاضا بھی ہے, فجر گئی تو ناشتہ بھی گیا. اے اللہ اب ہمارے منہ سے تو نوالا اترے گا نہیں. کتنا مزہ آتا ہے صبح ناشتہ کرنے میں نا, آپ کو نہیں آتا, مجھے تو بہت آتا ہے. خیر کتنا لطف ملتا ہے جب بھوک لگ رہی ہو اور انسان مزے کا ناشتہ کرے.
تو یہ اللہ ہم سے کام بہت کم لیتا ہے, نعمتیں ہمیں بہت زیادہ دیتا ہے, اور اس فجر پڑھنے میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے, سکون ہمیں ہی مل رہا ہے, صحت بھی اچھی ہوتی ہے, جلدی اٹھنے میں آکسیجن ملتی ہے. اور صبح کی جو دھوپ ہے نا, یہ جو ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے صبح کی, سرخ دھوپ, یہ وائٹامن ڈی بہت تیزی سے بڑھاتی ہے باڈی میں لگے. دھوپ ویسے بھی وٹامن ڈی بڑھاتی ہے, چاہے دوپہر کی دھوپ ہی ہو, لیکن جب سورج سرخ ہوتا ہے یہ والی دھوپ بہت زیادہ آپ کی باڈی کو مضبوط کرتی ہے, ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے. تو ہمارا ہی فائدہ اس میں. تو اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانے کے لیے کیا کرنا ہے بھائی؟ فجر چھوٹ گئی, ناشتہ گیا, ظہر چھوٹ گئی تو کچھ پیسے رکھ لو. ہر آدمی اپنے حساب سے پیسے رکھے کہ اتنے پیسے میں. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ظہر چھوٹ گئی تو لنچ بھی گیا, کیونکہ سزا اتنی دے انسان جتنی ایفورڈ کر پائے, ورنہ ہوگا یہ کہ آپ نہ سزا پہ عمل کرو گے نہ نماز. بہت زیادہ سزا دینا بھی ٹھیک نہیں ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ فجر گئی تو میں اپنی گردن ہی اڑا دوں گا, تو کون اڑائے گا بھائی؟ خام وہ بات کرو نا جو پاسبل ہے. یا فجر ہو گئی تو اپنے آپ کو سگریٹ, فجر گئی تو سگریٹ سے جلاؤں گا اپنے آپ کو, تو سزا اتنی جو ایفورڈ. یا فجر گئی تو 10 لاکھ روپے صدقہ کروں گا, ایسا نہیں ہوتا. نہ 10 لاکھ صدقہ کرے گا بھائی, اتنا نیک ہوتا تو پڑھ ہی نہ لیتا. تو سزا اتنی ہونی چاہیے جو اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ کوئی تکلیف ہی نہ ہو, اور اتنی بھاری بھی نہ ہو کہ سزا ہی نہ دی جا سکے. وہ ہر آدمی خود فیصلہ کرے اپنے بارے میں. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دیکھو اسلام میں جتنی فضیلت نماز کی ہے کسی حکم کی اتنی فضیلت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا, ہم دنیا میں جب کوئی بڑی مجلس ہوتی ہے تو ایسی محفل میں جہاں کوئی حاکم وزیر اعظم آیا ہوا ہو, ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے آگے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا جب پروگرام, کتنے لوگ یار ہمیں آگے سیٹ مل جائے, ہمیں آگے سیٹ مل جائے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اصل تو وہ دربار ہوگا جو اللہ کا لگے گا قیامت کے دن. تو اس میں جس کو آگے سیٹ ملے گی نا, حقیقت میں وہ واقعی فخر کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن آگے کا ٹکٹ کس کو ملے گا؟ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نمازوں میں جو سب سے آگے ہوا کرتے تھے, اگلی صف میں ہوا کرتے تھے, کیونکہ اللہ کا ایک دربار دنیا میں لگتا ہے جس میں اللہ نظر نہیں آتا ہمیں, بس ایمان لائے ہیں بھائی اللہ کا دربار ہے, تو وہ غیب ہے. تو اس میں جو آگے آگے ہوگا, تو جب سچی مچی کا دربار لگے گا جس میں اللہ موجود ہوگا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف میں سب سے آگے ہوتے تھے قیامت کے دن بھی وہ اللہ کے ہاں سب سے آگے ہوں گے, اور جو صفوں میں جتنا پیچھے ہوتے تھے قیامت کے دن بھی وہ صفوں میں اتنا پیچھے ہوں گے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک رکعت نکالنا فرض ہے. ہمارے محلے میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے, فجر میں لازمی ایک رکعت نکلتی تھی ان کی. اچھا فجر 5 بجے ہو رہی ہے تو وہ 5:05 پہ آ رہے ہیں. ہم ان سے کہتے تھے یار ایک رکعت کیوں نکالتے ہو, تھوڑا 2 منٹ پہلے آ جاؤ. کہتے یار اصل میں رات کو نیند پوری نہیں ہوتی. پھر جب نماز 5:15 پہ ہوئی تو بھی ایک رکعت نکل رہی ہے. یہ ایک بیماری ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی. اب تو 15 منٹ زیادہ مل گئے نا, تو زیادہ مل کے ان کی نیند اسی حساب سے آگے جا رہی ہے. حتیٰ کہ سردیوں میں جب 6:45 پہ نماز ہو رہی ہے پھر بھی ایک رکعت نکل رہی ہے. تو یہ جو آزار ہوتے ہیں نا کہ یوں ہو رہا ہے بھائی, جس نے پڑھنی ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے, نہیں پڑھنی ہوتی, جس کی ایک رکعت نکلنی ہے وہ ایک ہی نکلتی رہے گی قیامت تک. جس کی 2 رکعت نکلنی ہے, اتحیات والے بھی ہوتے ہیں, اتحیات میں آ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ آپ دیکھنا اتحیات میں ہی ہوں گے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جماعت ہی پوری نکلتی ہے ان کی, وہ ہمیشہ سلام پھیرنے کے بعد تشریف لا رہے ہوں گے, بولے گا بے یار یہ کیا ہوا. تو اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پڑھنی نہیں ہے. تو جب میں اور آپ کوشش کریں گے نماز کی پابندی کی, تو بھائی تکبیر اولا کی پابندی کے ساتھ صفے اول میں, کیونکہ نبی کی جو بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول کے لیے دی ہیں وہ دوسری صف کے لیے اور آخری صف کے لیے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اگر پتا چل جائے کہ صف اول میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اتنی لڑائیاں ہوں کہ قرآن اندازی کی نوبت آئے. پورا محلہ, وہ جو اجر ملے گا نا قیامت کے دن, جو پروٹوکول ملے گا اللہ کے دربار میں, وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا, وہ قیامت کا منظر اللہ دکھا دیں کہ صف اول والے آج کہاں ہیں. تو نبی نے فرمایا محلے والوں میں جھگڑا ہوگا, ہر آدمی کہے گا تیرے باپ کی سیٹ ہے جو آگے پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. صحیح ہے نا, ہر آدمی جھگڑا کرے گا, ابے تیرے باپ کی جگہ ہے جو میں بیٹھوں گا یہاں پہ, وہ کہے گا میں بیٹھوں گا. اتنی لڑائیاں ہوں گی کہ فیصلہ کس سے کیا جائے گا؟ قرعہ ڈالا جائے گا. آج تم کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے, لہذا ایسے پوستیوں کی طرح رڑتے آتے ہیں, وہ بالکل پیچھے بیٹھے. آگے جگہ بھی ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں پیچھے ہی کھڑے رہیں, کیونکہ تاکہ نکلنے میں آسانی ہو, سلام امام پھیرے اور فوراً بھاگ سکیں ہم. تو
وجہ اس کی ہے کہ بھائی اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی نفس کو خبر نہیں ہے ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہے. تو جو نیک بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا اللہ نے سامان چھپایا ہے، اللہ وہ اگر دکھا دے تو میرے بھائی پھر ہمیں ان تقریروں کی ضرورت نہیں رہے گی. ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے گا نماز میں پہلے سے آئے. اچھا جن کو پہلے آنے کی عادت ہوتی ہے نا، ان کو پھر سکون ہی نہیں ملتا بعد میں آنے سے. ہم اپنی مسجد میں دیکھ رہا ہوں، مجھے یہاں 18 سال ہو گئے، ہاں 18 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ. تو میں 18 سال سے جن کو دیکھ رہا ہوں نا 10 منٹ پہلے آتے ہیں وہ نماز میں. آج بھی وہ نماز میں 10 منٹ پہلے آتے ہیں، حالانکہ وہ بوڑھے ہو گئے، ہارٹ کے مسائل، شوگر کے مسائل، 20 بیماریاں بے ساکیوں سے آ رہے ہوں گے، لیکن آئیں گے 10 منٹ پہلے ہی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار یہ کیسی نماز ہے، سکون تو جب ہی ملتا ہے پہلے سے آگے بیٹھو، سنتیں آرام سے پڑھو. ایسے بھی یہاں بزرگ تھے جو گھٹنے جواب دے گئے لیکن آ رہے ہیں 15، انتقال ہو گیا ان کا، اللہ مغفرت فرمائے. پھر جب میں ان کی عیادت کے لیے گھر گیا تو کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب بس اتنی دعا کرو کہ جو مسجد کی جماعت ہے نا وہ نہ، کیونکہ ساری زندگی ہم نے صف اول میں نماز پڑھی ہے، اب کوئی غم نہیں ہے سوائے اس کے کہ مسجد کی جماعت چھوٹ گئی ہم سے، مسجد کی ہم سے جماعت چھوٹ گئی. تو یہ نشہ ہے میرے بھائی، سمجھ رہے ہو؟ صف اول میں نماز پڑھنے کا کیا ہے؟ یہ نشہ ہے، جس کو لگ جائے وہ بڑھاپے میں بھی نہیں چھوٹتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی بہت زیادہ تکبیر اولیٰ کے پابند تھے، آخری عمر میں ان کے بھی کو بھی ظاہر ہے ایک ایج ہوتی ہے. تو جب وہ نیچے آتے تھے نا نماز پڑھنے کے لیے اتنا خوش ہوتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ نماز نہیں چھوٹ رہی مجھ سے. تو جن کو نشہ ہو جائے ان سے پھر یہ صف اول نہیں چھوٹتی. تو ایسا نشہ پیدا کر دو اپنے اندر. نشہ کب ہوتا ہے؟ جب عادت پڑ جائے نا، لت پڑ جائے تو صف اول کی عادت ڈال دو. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں جن کو تراوی میں صف اول میں تراوی پڑھنے کی عادت ہے نا، 15 منٹ پہلے آئیں گے، اپنا رومال ومال بچایا بیٹھ گئے وہاں. کیوں؟ کہتے ہیں یار مزہ ہی نہیں ہے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے. اور یہ لوگ زیادہ سکون سے نماز پڑھ لیتے ہیں. اور جو کنفیوز ہوتے ہیں آج پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، تو وہ آئے گا پہلے بیٹھے گا، پیچھے وضو میں بیٹھا رہے گا نلکا کھول کے، ہاتھ صاف کرتا رہے گا ایسے، پھر کوئی باتیں کرے گا، پھر پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ جائے گا، چلو 2-4 رکعتیں نکل جائیں کیا ہیں، پھر ایک آدھ رکعت میں رکوع میں جب امام جائے گا تو شامل ہو جائے گا. تو اس سے آپ کا دل ہی نہیں لگے گا نماز میں. تو کام وہی اچھا ہوتا ہے جو پابندی کے ساتھ اور مکمل فوکس بنا کے کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں احسان کا حکم دیا ہے. پتہ ہے آپ کو احسان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ایکسیلنسی. جو کام کرو خاندانی طریقے سے کرو. ہم جو بھی کام کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کرنا چاہتا بھی ہے کہ نہیں چاہتا. وہ شادی والی بات ہے، نہیں کرو بھائی دوسری شادی، کرنا ہے تو پھر کرو خاندانی طریقے سے. پھر ایسی کی تیسی. کل بھی ایک کیس آیا نا، اصل میں کیس ہی یہی آ رہے ہیں آج کل. کیا کریں؟ کیس آیا کہ وہ شادی کر لی ہے، اب اس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں طلاق دے دو طلاق دے دو، اور وہ لڑکی والے اس کے سر پہ دوسری کو دے دو. تو میں نے کہا کرنا ہی نہیں تھا، جب دم نہیں تھا، جب کر لیا تو بولا جاؤ تمہاری ایسی. اب میں نے کہا اگر ڈر گیا نا، کنفیوز ہو گیا یار دوسری کو چھوڑوں نہیں چھوڑوں، میں نے کہا اس سے ڈپریشن میں جائے. کام تو کر لیا، اب بول بھائی میرے ٹکڑے کر دو، مجھے بم سے اڑا دو. میں نے کہا اس میں سکون ملے گا. میں نے کہا دیکھو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں سکون مل رہا ہے نا؟ کہتے ہیں ہاں مل رہا ہے. میں نے کہا اس سے مطلب یہ سکون اسی میں ہے. ہو گیا ایسے کی تیسی. ہم لوگ بولیں گے 2 نمبر ہے، بولے ہم 2 نمبر ہیں. لوگ بولیں گے برا آدمی، بولے ہم ہیں. ہم کب کام ہے، بہت نیک آدمی. تو جو بھی کام ایکسیلنسی کے ساتھ ہوتا ہے. صحابہ کرام جب نماز پڑھا کرتے تھے کتنے خشوع و خضوع سے پڑھا کرتے تھے، تبھی نمازوں میں ان کو مزہ آتا تھا. ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں ایسے جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے، بستر سے ایسے اٹھتے ہیں، مسجد میں ایسے آتے ہیں جیسے پولیس جیل کی طرف لے کے جا رہی ہے. پھر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں بار بار، کبھی یوں کر کے دیکھ رہے ہیں، کبھی پیچھے مڑ مڑ کے امام کو دیکھ رہے ہیں کہ آ کیوں نہیں رہا. بھائی تمیز سے منہ نیچے کرے بیٹھ جاؤ، 30 سیکنڈ لیٹ ہو جائے گی نا نماز زیادہ زیادہ. پھر سلام کے بعد فوراً ایک دم نا ایسے جیسے توے پہ بٹھایا ہوا ہے، ہلنا شروع ہو جائے گا کہ اٹھوں کیسے میں یہاں سے. سکون سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر انسان نماز کے انتظار میں ہوتا ہے اللہ کی ہاں اتنی دیر نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے. اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے، اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. اور جتنی دور سے چل کے آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم پہ اللہ ایک نیکی دیں گے اور ایک گناہ اس کا معاف کریں گے. کتنے فضائل ہیں میرے بھائی نماز پڑھنے کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا پیاری حدیث ہے یار، اس سے تو بڑا مزہ آتا ہے. نبی نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن اپنی چہروں کی سفیدی سے پہچانی جائے گی، کیونکہ اتنا وضو کیا ہوگا نا اس نے زندگی میں. اب جو 15 سال کی عمر سے نماز پڑھ رہا ہے، 15 دفعہ روزانہ دن میں منہ دھوتا ہے کہ نہیں دھوتا؟ اور یہ وہ منہ کا واش کرنا نہیں ہے جو گورے واش کرتے ہیں، یہ عبادت کے طور پہ منہ کا دھونا ہے.
یہ جو ہم چہرہ دھوتے ہیں دن میں 15 دفعہ، بازو دھوتے ہیں دن میں 15 دفعہ، پاؤں دھوتے ہیں دن میں 15 دفعہ، 3 دفعہ دھویا جاتا ہے نا. تو یہ صرف واشنگ نہیں ہے کہ سروس ہو رہی ہے آپ کی، یہ دھونا بطور عادت ہے یا عبادت کے طور پر ہے؟ بتاؤ. یہ عبادت کے طور پہ دھویا جا رہا ہے، اللہ نے حکم دیا. تو آپ سوچو جس نے 40 سال 50 سال اللہ کے حکم پہ دن میں 15 دفعہ منہ دھویا ہوگا، تو کیا اس کے چہرے پہ کوئی ایسی علامت نہیں ہوگی جس سے پتا چل جائے کہ اس کا چہرہ دوسرے چہروں سے بہت پاکیزہ ہے؟ کیونکہ اس بار بار منہ دھونے سے جو منہ کے گناہ ہیں، بازوؤں کے گناہ ہیں، پاؤں کے گناہ ہیں، وہ دھل رہے ہیں، ان میں روحانیت پیدا ہو رہی ہے، نورانیت پیدا ہو رہی ہے. یہ نورانیت دنیا کی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن یہ نورانیت قیامت کے دن اللہ ایسی آنکھیں دے دیں گے جس سے لوگوں کو یہ نورانیت نظر آنا شروع ہو جائے گی. غرم محجلین، آپ نے فرمایا کہ اتنا واضح ہوں گے نا اہل اسلام قیامت کے دن، جو نمازی تھے اتنے واضح ہوں گے نا ان کے چہرے، فرمایا جیسے سارے سیاہ گھوڑے ہوں اور ان میں ایک سفید پیشانی والا گھوڑا ہو اور اس کے سفید پاؤں ہو. گھوڑوں میں یہ بڑی خوبصورتی سمجھی جاتی تھی کہ مکمل سیاہ ہو لیکن پیشانی کیا ہو؟ سفید، اور پاؤں کیا ہو؟ سفید، صرف پاؤں میں سفیدی کے نشانے سے گھوڑے میں بڑا حسن پیدا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سارے سیاہ گھوڑوں میں اگر سفید پیشانی والا گھوڑا ہوگا تو فوراً الگ پہچان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہے بھائی ایک گھوڑے ہیں، اب آپ کا گھوڑا ان گھوڑوں میں مکس ہو گیا، سب کے کلر تو آپ جا کے غور غور سے دیکھو گے، لیکن آپ کا گھوڑا سفید پیشانی والا تھا، باقی سارے کالے، فوراً پہچان جاؤ گے بھائی یہ کس کا گھوڑا ہے؟ یہ میرا. تو نبی نے فرمایا میں اپنے امتیوں کو پہچاننے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی، کیونکہ وضو کی کثرت کی وجہ سے سب کے چہرے نورانی ہوں گے، سفید ہوں گے، سب کے بازو کیا ہوں گے؟ نورانی اور سفید. جتنا ایریا وضو میں کور ہوتا ہے نا سارا سفید ہوگا. سفید کا مطلب نور نکل رہا ہوگا اس سے، نورانی چہرے ہوں گے. تو یہ ہلکی چیز نہیں ہے بھائی نماز کا قائم کرنا. شاعر اسلام میں سے دیکھو، ہر مذہب کا کوئی خاص نشان ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی اس مذہب سے بلونگ کرتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہندو عورتوں کے یہاں کیا ہوتی ہے؟ بولو. ٹیکا بندیا ہوتی ہے نا. تو جس عورت کی ہوتی ہے ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ کیا ہے بھائی. منہ سے بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو ٹھیک ہے بھائی. جس خاتون کے یہاں ٹیکا ہوتا ہے 99% چانس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ہندو ہے، ہندوؤں کا کلچر ہے. یہاں سلیب لٹکا ہوا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے بھائی یہ کیا ہے؟ یہ عیسائی ہے. خاص علامات ہوتی ہیں ان کی. اور اسی طرح یہودیوں کی ایک خاص کیپ ہوتی ہے، اتنی سی کیپ یہاں رکھی بھی ہوتی ہے. ماشاءاللہ داڑیاں تو ایک اچھا کام کرتے ہیں، بڑی داڑھی رکھتے ہیں، چھوٹی سی یہاں کیپ ہوگی. خاص ڈریس ہوتا ہے ان کا. پہلے تو ہمیں یہودی کہیں نظر ہی نہیں آئے تھے کراچی میں. اب دنیا میں ٹریولنگ ہوتی ہے تو بہت سارے، میں بعض دفعہ دم کروانے جانے لگا تھا، میں نے کہا لگ رہا ہے بخاری کے کوئی استاذ بیٹھے ہوئے. اتنے داڑھی کی وجہ سے ویسے چہرہ تو نورانی ہو ہی جاتا ہے، اتنی بڑی بڑی داڑھی. امریکہ میں اور کینیڈا میں تو جاپان میں بھی میں نے دیکھے. تو میں سمجھا کہ کوئی بخاری پڑھانے والے مدرسے کے استاذ ہیں. میں نے کہا جا کے دم کراتا ہوں. انہوں نے کہا رکھ کے چماڑ لگے گا، دم نہیں دیا بھائی. تو ہانگ کانگ میں دیکھے ہم نے اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے یہودی. تو اس لیے میں غامدی صاحب سے کہتا ہوں کہ یہودیوں سے عبرت حاصل کرو. یہودیوں کا مذہب اتنا پرانا، پھر بھی داڑھی کا انکار نہیں کیا اب تک انہوں نے. اتنے لبرل، اتنے سیکولر ہو گئے کیونکہ تورات میں داڑھی لکھی ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تھا داڑھی بڑھاؤ. تو کتنا کچھ یہودیوں نے اپنے دین کو چینج کر لیا، داڑھی اپنے مذہب سے نہیں نکال سکے. اور ہمارے مسلمان اسکالر، جبکہ ہمارے پاس نبی کی بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہیں، آف اللحا، داڑیاں بڑھاؤ. خود نبی کی داڑھی، اور حکم دیا جا رہا ہے رکھو نہیں بڑھاؤ. تبھی کم از کم ایک مٹھی واجب ہے، اس لیے کہ بڑھانے کا حکم ہے. اگر ایک مٹھی سے بھی کم ہوگی تو بڑی بھی تھوڑی ہوگی. پھر وہ اہل حدیث تو اس کی ظاہر پر عمل کرتے ہیں کہ بھائی بڑھاؤ. اچھا اس میں لوگ اہل حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی داڑیاں. میں کہ تم مذاق مت اڑاؤ. وجہ اس کی ہے کہ بہرحال وہ کس کا سہارا لے رہے ہیں؟ حدیث کا سہارا لے رہے ہیں. آف اللحا، کیونکہ کسی صحیح حدیث میں ہمیں داڑھی چھوٹی کرنے کا حکم نہیں ملتا. تو اس لیے اب کسی کا مذاق اڑانا اس بیس پہ کہ وہ بڑی داڑیاں رکھ رہے ہیں اور یہ غلط ہے بھائی. وہ اس میں سہارا کس کا لے رہے ہیں؟ نبی کی حدیث کا. آف اللحا، چھوڑ دو اپنے حال پہ. ہم عبداللہ بن عمر کے قول سے استدلال کرتے ہیں، ان کے عمل سے، کہ وہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ دیا کرتے تھے اور صحابہ نے کسی پر ان پر اعتراض نہیں کیا. تو یہ گنجائش ہے. تو لیکن نص تو ہے نا بہرحال ان کے پاس. تو اس میں مذاق نہیں بنتا کہ آپ مذاق اڑانا شروع کر دیں یا کسی کی نیت پہ شک کرنا شروع کر دیں. بہرحال اسلام میں حکم داڑھی کاٹنے کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ بڑھانے کا. تو حامدی صاحب نے کیا کیا؟ انکار کر دیا کہ ایکچولی کلچر تھا. بھائی کلچر تھا تو نبی آرڈر کیوں دے رہے ہیں؟ نبی ان کا کلچر تو عربوں کا کھجور کھانا بھی تھا، تو آپ نے کھجور کھانے کے آرڈر دیے ہیں؟ کہ عربوں کا کلچر تھا لنگی پہننے کا، آپ نے کہیں لنگی کا آرڈر دیا ہمیں؟ عربوں کا کلچر تھا گدھے کی سواری کا، تو آپ نے آرڈر دیا ہمیں گدھے کی سواری کرو؟
بھائی بطور مذہب اور بطور دین کے داڑھی بڑھانے کا آپ نے حکم دیا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، تو فطرت کی مخالفت تغییر خلق اللہ کہلاتی ہے، ان میں داڑھی بڑھانا، مونچھیں گھٹانا، بغلوں کے بال صاف کرنا. تو کیا بغلوں کے بال صاف کرنا آپشنل ہے؟ کیا کرو نہ کرو آپ کی مرضی؟ نہ کاٹنے پڑیں گے آپ کو. ناخن کاٹنا یہ سب ایک ہی حدیث کا حصہ ہیں. تو جیسے ناخن کاٹنا واجب ہے، آپشنل نہیں ہے، بغلوں کے بال صاف کرنا اس حدیث کی روشنی میں واجب ہے، آپشنل نہیں ہے. بول دو نا، مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ بڑھائی بھی ہوں گی. زیر ناف بال صاف کرنا واجب ہے، آپشنل نہیں ہے. تو اسی حدیث میں بھائی داڑھی بڑھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو وہ کیسے آپشنل ہو گیا؟ اس کا کلچر، نبی کلچر بیان کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں. نبی کیا بیان کرنے کے لیے آئے ہیں؟ حدیث، اللہ کا حکم بیان کرنے کے لیے آئے ہیں. تو جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو، اس کو اللہ کا آرڈر اور اللہ کا حکم ہی سمجھا جائے گا. تو یہودیوں نے اپنے مذہب سے داڑھی نہیں نکالی، تو یہ مذہب کا آرڈر. سکھوں سے عبرت حاصل کرو. جب میں کینیڈا کے ایئرپورٹ پہ اترا ہوں، مجھے اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے سردار نظر آئے، حالانکہ ایئرپورٹ پہ وہ جاب کر رہے ہیں، کوئی مینیجر ہے، کوئی پائلٹ ہے، داڑھی سب نے رکھی. 99 جو میرا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے جنہوں نے داڑھی کاٹی بھی مجھے پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ یہ سکھ ہے یا کچھ اور، انہوں نے رکھی ہوئی ہے. وہ اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے بھائی. پھر ہم لوگ کے لیے کیا خیال ہے؟ اور غامدی صاحب نے تو انکار ہی کر دیا. تو ہمارے تو پیغمبر دیکھو، یوسف علیہ السلام سے زیادہ کوئی خوبصورت تھا، لیکن آپ کی بھی کیا تھی؟ داڑھی. اور جمال میں سب سے زیادہ جمال اللہ، حسن الگ چیز ہے، جمال الگ چیز. حسن میں سب سے بڑا درجہ یوسف علیہ السلام کا، لیکن جمال جو حسن کے سے اوپر کی چیز ہے، وہ جمال سب سے زیادہ اس کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی داڑھی تھی. اس لیے میں غامدی صاحب اور ان کے فالوور سے کہتا ہوں کہ آپ سے نہیں رکھی جا رہی، آپ توبہ استغفار کر لو، لیکن انکار مت کرو بھائی. آپ تحریف دین جو ہے یہ زیادہ بڑا جرم ہے. تو اور ہمت کر کے رکھ لو، کیا جا رہا ہے یار. خیر، تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی، کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں، میں کہہ رہا تھا اسلام کے شعائر ہوتے ہیں نا، جیسے ہندوؤں کا ایک خاص شعار ہے، سکھوں کا ایک خاص شعار ہے، داڑھی ہوتی ہے، پگڑی ہوتی ہے، یہ ان کا شعار ہے. عیسائیوں کا سلیب ہے. تو مسلمانوں کا شعار کیا؟ مسلمانوں کا شعار کوئی خاص لباس نہیں ہے. شاعر اسلام میں سب سے بڑی چیز ہے نماز، کہ 5 ٹائم مسلمان مسجد میں حاضری دیتا ہے. یہ دنیا میں کوئی مذہب اپنے عبادت گاہوں میں 5 ٹائم حاضری دیتا ہے؟ ہندو ہفتے میں 1 بار، باقی انہوں نے چھوٹے چھوٹے بھگوان گھر میں ہی رکھے ہوئے ہیں. صحیح ہے نا، وہ ان کی روزانہ عبادت کریں، صبح شام کریں، یہ ان کا ہیڈک ہے. لیکن واحد ایک اسلام مذہب ہے جو آپ کو عبادت خانے میں کتنی دفعہ بلاتا ہے؟ 5 بار. تو مسلمان اپنی روٹین میں 5 ٹائم، تو یہ 5 ٹائم ایسی چیز ہے عبادت جو چھپنے والی نہیں ہے. آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ رہو گے، اس کو 1-2 دن میں پتا چل جائے گا بھائی یہ ان کے تو 5 ٹائم اوقات ہیں، یہ تو ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کو نماز کے لیے جانا ہوتا ہے. تو یہ شاعر ہے، اس سے پتا چلے گا کہ آپ مسلمان ہو یا کافر ہو. صحابہ کے دور میں اسی سے پتا چلتا تھا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی نا عرب کے قبائل کو، تو بہت سے قبائل مسلمان ہو گئے، بہت سے مسلمان نہیں ہوئے. تو پھر آپ نے جہاد شروع کیا. تو حدیث میں آتا ہے، کیونکہ کوئی معاہدہ تو تھا نہیں نا، جنگ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے جاتے، اس علاقے کے قریب پڑاؤ ڈالتے کہ ابھی ہم نے اس پہ حملہ کرنا ہے. تو دیکھتے کہ فجر کی اذان کی آواز آتی ہے کہ نہیں آتی. اگر فجر کی اذان کی آواز آئی، اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ مسلمان ہے. چھوڑ دو. اذان کی آواز نہیں آئی، بھائی یہ اسلام قبول ہی نہیں کیا. تو اذان اور نماز، یہی وجہ ہے کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں نا بدترین سے بدترین منافق، جس کا سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ کمبخت اندر سے کافر ہے، صرف فیور لینے کے لیے مسلمان ہے، کمبخت، وہ بھی جماعت کی نماز میں آتا تھا. کیونکہ اگر وہ نماز میں نہیں آتا نا تو مسلمان سمجھتے کہ یہ کمبخت ابھی، یہ تو اس نے شو کر دیا کہ میں کافر ہوں. تو ایمان اور کفر کا فرق نماز سے سمجھا جاتا. تو آج توحید کے بعد جس حکم کی سب سے زیادہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وہ کون سا حکم ہے؟ وہ نماز ہے. میں بار بار قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں نا کہ اگر نماز چھوڑنے کی تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی، دفتری کاموں کی وجہ سے، کل پیپر ہے آپ کا، یا سردی میں اٹھا نہیں جا رہا، یا آپ کو دل نہیں چاہ رہا، یا بیمار ہیں، تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی، تو سب سے بڑا عذر کیا تھا؟ میدان جنگ میں لڑائی. میدان جنگ میں جب کسی دشمن سے جنگ ہو رہی ہو، اس سے زیادہ ٹینشن والا کوئی حالت نہیں ہوتی. اس میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے بھائی. تو اب کیا رہ گیا؟ تو آپ کو اس لیے اجازت دی جائے فجر کی، آپ کی آج رخصتی ہوئی ہے. دولہا فجر میں اکثر کیا ہوتا ہے؟ شارٹ. کہتا ہے اتنے عرصے منتیں ماننے کے بعد میری شادی ہوئی ہے، تو فجر کیوں پڑھوں، میں پاگل ہوں کیا؟ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے.
اور جو محلے کے لوگ ہوتے ہیں نا, جو آپ کے دوست, وہ کسی کو دیکھیں نہ دیکھیں, دولہا کو سب چیک کر رہے ہوتے ہیں آج فجر میں آیا کہ نہیں آیا. بڑے ہوشیار ہیں. دولہا کو سب کیا کر رہے ہوتے ہیں, چیک کر رہے ہوتے ہیں. ایک بندے کی, ہمارے دوست کی شادی ہوئی, وہ کبھی بھی فجر میں نہیں آتا تھا, شادی ہوئی تو پہنچ گیا اور آدھا گھنٹہ پہلے سے آ کے بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا یار تم تو ویسے نظر کبھی نہیں آئے, نماز پڑھتا تھا لیکن جماعت نکل جاتی تھی, نماز پڑھتا تھا مگر جماعت نکل جاتی. میں نے کہا یا تو پورے سال پڑھ رہے ہوتے, اس سال اس رات کو بھی آ جاتے, ہم کہتے چلو یار ہمت کی اس نے. پورے سال کبھی میں نے آپ کو مسجد میں دیکھا نہیں, یعنی نماز پڑھتا تھا جماعت کے بعد آ کے, اور آج آپ آدھے گھنٹے سے آئے ہوئے ہو. کہتے یار سویا ہی نہیں ہوں. تو میں نے کہا نیند ہی نہیں آئی خوشی سے, نا خوشی سے نیند آئی نہیں ہے. تو اب میں نے کہا چلو آج پہلی دفعہ جماعت سے نماز پڑھ کے ریکارڈ کریں گے. تو میں نے کہا میں تو آپ کو بہت نیک سمجھ رہا تھا, لیکن خیر یہ بھی غنیمت ہے. تو یہ شروع میں ہوتا ہے, خوشی سے نیند نہیں آتی. اس کے بعد کنواروں کو دیکھ دیکھ کے روتا ہے کہ کیسی گہری نیند سوتے ہیں یار, یہ کتنے گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. خیر تو بھائی آج سے عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ سفر ہو, حضر ہو, لڑائی ہو, جھگڑا ہو, پہلے سے پلاننگ کرنی ہے. کیونکہ قرآن نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. یحافظون, حفاظت کا مطلب جس چیز کی حفاظت کرنی ہوتی ہے پہلے سے پلاننگ کرنی پڑتی ہے نا, یا اینڈ ٹائم پہ کرتے ہو. دیکھو بینک سے آپ کو 1 کروڑ روپے لے کے نکلنا ہے, اب یہ حفاظت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ تو آپ نے کیا کیا, بینک سے 1 کروڑ روپے لے کے باہر آئے, سڑک پہ آ کے سوچ رہے ہو کہ اس کی میں نے حفاظت کیسے کرنی. کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ نے سن لیا تھا کہ 1 کروڑ روپے کی ہم نے حفاظت کرنی ہے, لہذا نکالے, باہر نکلے, اور ابھی شاپر میں پڑے ہوئے. اب آپ کہہ رہے ہو یار میں حفاظت اس کی کرنی ہے, میں نے پلاننگ کرنی ہے. ہو جائے گی حفاظت, کیونکہ ڈاکو پہلے سے پلاننگ کر چکا ہوگا. کہ کچھ بے وقوف ایسے ہوتے ہیں جو پیسے لے کے نکلتے ہیں, نکلنے کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں ان کو کہاں رکھنا ہے ہم نے. تو ایسے لوگوں کی حماقت سے ڈاکو فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آپ نے جب حفاظت کرنی ہوتی ہے تو پلاننگ پہلے سے, یار 1 کروڑ کا چیک ہے, کیش لے کے نکلنا ہے میں نے, تو پہلے سے سوچو کہاں سے نکلوں, کن کو ساتھ لے کے جاؤں, کون سا شاپر ہوگا, بلیک کلر کا شاپر ہوگا, اور اس شاپر میں جوتے ہوں گے, اور جوتے کے اوپر ٹوپیاں ہوں گی, اور مسواکیں ہوں گی, اور خود بھی دھوتی بنیان, تاکہ دیکھنے میں لگے کہ یہ بھیک مانگنے گیا تھا بینک میں, دھکے دے کے نکال دیا گیا اس کو. ہمارے ایک دوست ہیں دبئی میں, ارب پتی تاجر ہے نا, وہ ڈائمنڈ کا بڑا بزنس ہے. وہ لوگ ڈائمنڈ لے کر آتے ہیں افریقہ سے, افریقہ میں ڈائمنڈ نکلتا ہے نا, وہاں بڑی لڑائی ہے, اتنے سے ڈائمنڈ کروڑوں روپے کا ہوتا ہے. میں نے کہا لاتے کیسے ہو؟ کہتے ہیں بھائی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, ہم جاتے ہیں, حالانکہ اتنا بڑا تاجر ہے وہ دبئی میں, اس کی بہت, میں نے جا کے دیکھا اس کا بزنس نا. تو کہتے ہیں ہم ایسے جاتے ہیں افریقہ کے جہاں پر یہ ڈائمنڈ نکلتا ہے نا, ہم دھوتی پہنتے ہیں, اوپر پھٹا ہوا بنیان, ایسے لگتا ہے کہ بیچارے کو 2 ٹائم سے کھانے کو روٹی نہیں ملی. کہہ رہے ہیں ایسے جا رہے ہوتے ہیں خراما بالکل غریبوں والا, لوگ سلام کر رہے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی 5 روپے ڈال دیتا ہو جیب میں, یار یہ میری طرف سے, منہ بھی ایسا بناتے ہیں کہ لگے کہ کبھی کھانے کو ملا ہی نہیں ہے اس کو. اور کہتے ہیں جو اگلا ہوتا ہے نا, جو ہمیں ڈائمنڈ دیتا ہے, وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے, اسے دیکھ کے بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی دھوتی میں ڈائمنڈ رکھا ہوا ہے. ایسے کہتے ہیں پارسل ہوتا ہے, وہاں سے آتا ہے, یہاں سے لیا کسی کو, کیونکہ اگر یہ جائے نا لینڈ کروزر میں بیٹھ کے 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, تو ڈاکوؤں کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں خربوزے خریدنے نہیں آیا ہے. تو پلاننگ پہلے سے کرنی پڑتی ہے جب چیز قیمتی ہوتی ہے. بینک سے پیسے لینے تو پہلے سے پلاننگ, یار یہ کیش اماؤنٹ لے کے نکلوں گا کیسے, میں کون سے راستے سے جانا ہے, کس گاڑی میں جانا ہے. اور سونے کے تاجر جو میرے جاننے والے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم پھٹپٹی سی بائک, اب ایسا نہ ہو ڈاکو پھٹپٹی بائکوں کو لوٹنا شروع کر دیں اس چکر میں. کہہ رہے ہم جب زیادہ گولڈ لے کے جاتے ہیں ایسی پٹپٹی سی بائک ہوتی ہے, اور بالکل ہی ایسے ہولیا ہوتا ہے, جا رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی نہیں روکتا. تو کیا ہوتا ہے, یہ نماز کی بھی حفاظت کے لیے پہلے سے پلاننگ کرنی پڑے گی. اب سفر ہے آپ کا, ٹرین میں جانا ہے, جہاز میں جانا ہے, پہلے سے بھائی نماز کیسے پڑھوں گا. اب جیسے میرا سفر ہوتا ہے نا, تو میں کیا کرتا ہوں, عصر کی نماز اگر ایئرپورٹ پہ ہے, مجھے پتا ہے مغرب جہاز میں ہوگی, تو بھائی جہاز میں وضو کرنا بڑا مسئلہ ہے, تو واش روم سے پہلے فارغ ہو جاؤ, عصر کا وضو مغرب میں چلانا ہے.